السلام علیکم یا ایھا المسلمین۔ ایمان کی حقیقت، مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان، مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان سچے دل سے یہاں سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا گیا اور اسلام کی نعمت اس کو دی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام ٹھہراتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ یہ ہے احسان جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو آدمی کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہاں احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا ہے تو اس کے اس احسان کا حق صحیح شکریہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کریں۔ جب خدا نے آپ کو مسلمان کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کے اتنے بڑے احسان کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہاں کا اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت پھیلاؤ چاہتا ہے، اور آئندہ کی ویڈیو میں اس کا ایک ایک حصہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہاں چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے ضروری ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا جو لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کہ آدمی صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ یا مسلمان بھی اسی طرح ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن اور شودر کا بیٹا شودر، راجپوت کا بیٹا راجپوت؟ کیا مسلمان کسی نسل یا جاتی یا برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز انگریزی قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جاٹ جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان نام کی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام کو اپنانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہاں اسلام چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک آدمی چاہے برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایک دوسرا آدمی جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا اگر وہاں اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہاں مسلمان کی جماعت سے نکل جائے، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں بھائیو، آپ میرے سوال کا یہی جواب دیں گے نا؟ نہیں؟ اچھا، اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہاں سب سے بڑی نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ کی وراثت سے اپنے آپ کو مل جائے، خود بخود ساری عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، چاہے آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اس کو حاصل کریں تو یہ آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔